حالہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ نماز جمعہ کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ابو دروازہ کھولنے چلے گئے۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ حالہ کی ہم عمر ایک لڑکی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام بہارے ہے، میں ساتھ والے گاؤں کے آخری حصے والے گھر میں رہتی ہوں۔ کچھ سال پہلے میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے میں نے خود ہی مٹی کے کھلونے بنا کر بیچنے شروع کر دیے، مگر اب مٹی کے کھلونوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ 2 دن سے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، آپ لوگ یہ کھلونے خرید لیں یا پھر مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ حالہ کو بہت دکھ ہوا بہارے کے بارے میں سب جان کر۔ اس کی امی نے اس سے کھلونے لے کر رکھ لیے اور اس کو بریانی کی ایک پلیٹ دی اور ابو نے کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے حالہ کی امی سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیں، میں ہر کام کر لیتی ہوں۔ حالہ کی امی کو اس سے ہمدردی تھی، اس لیے امی نے اسے 2 دن بعد کام پر آنے کا کہہ دیا۔ حالہ حیران تھی کہ امی اسے کام پر کیسے رکھ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں کسی اور کا کام پسند نہیں تھا۔ حالہ نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد بتاؤں گی۔ بہارے 2 دن بعد آئی تو امی نے کہا کہ میں تمہیں کام پر رکھوں گی، لیکن تمہیں حالہ کے ساتھ اسکول جانا ہوگا۔ بہارے نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئی۔ امی ابو کے انتقال کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا اور اب یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً حامی بھر لی اور حالہ کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب وہ حالہ کی دوست بن گئی تھی اور اسی گھر میں ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، حالہ کے ساتھ پڑھائی کرتی اور حالہ کے ساتھ ہی گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی۔ حالہ کی امی نے مہینے کے آخر میں اسے کچھ پیسے دینا چاہتی تھی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، مجھے اسکول بھیج رہی ہیں، یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ بہارے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گھر والوں کے لیے دعا کرتی تھی، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی مشکلات ختم کر دی تھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔